یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور خوبصورت نام کے وسیلہ سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے بہت ساری باتیں جھوٹ کے متعلق سیکھی۔ آج پھر ہم جھوٹ کے بارے میں چند باتیں سیکھیں گے کہ خدا کا کلام جھوٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے اور جھوٹ ہے کیا ہماری زندگیوں میں۔ میں جھوٹ کو اس طرح لیتا ہوں کہ جھوٹ کسی کو فریب دینا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کو برائی کی طرف لے کر آنا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو بعد میں اسے سچائی کا پتہ چلتا ہے تو وہ ہم پر قہر و قہر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے پہلے جھوٹ بولا، اور جب اس کو سچائی کا پتہ چلا تو پھر وہ ہم پر غصہ کرتا ہے۔ پھر وہ غصے کے مارے ہو سکتا ہے کہ وہ گالیاں نکالنا شروع ہو۔ ایسی ہم اس کے اندر سے بدکاری کو شروع کر دیتے ہیں، ہم خود کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم اس شخص کو برائی کی طرف لے کر آ رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو، میں جانتا ہوں کہ آج بہت ساری زندگیوں کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بس اب جھوٹ بولنا چھوڑ کر اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ عضو یعنی جیسے ہمارے جسم میں بہت سے اعضاء ہیں، ایسے ہی ہم سب مل کر مسیح کے اعضاء ہیں۔ اگر ہم اپنے ہاتھ سے جھوٹ بولنا چاہیں تو کیا ہاتھ یقین کر لے گا؟ ہاتھ کو سب کچھ پتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بدن کا اعضاء ہے۔ ایسے ہی جب ہم مل کر مسیح کے اعضاء ہیں تو مسیح کو سب پتا ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ ہم جب مل کر اس کے اعضاء بنتے ہیں تو ہم کبھی اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میرے عزیزو، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے اندر جھوٹ نے جڑ پکڑ لی ہے وہ اس جڑ کو ختم کرے، اس برائی کو ختم کرے، کیونکہ یہ جھوٹ ہماری زندگیوں میں ایسا ہی ہے کہ جیسا ہم جہنم کی طرف خود چل کر جا رہے ہیں، یہ ہمیں خود اس جہنم کی آگ میں لے کر جائے گا جو کبھی بجھنے کی نہیں، جہاں کیڑا بھی نہیں مرتا اور آگ بھی نہیں بجھتی، وہاں ہمیں یہ جھوٹ لے کر جائے گا۔ میں آپ سب کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہم نے اقرار کرنا ہے اور جھوٹ کو اپنی زندگی میں کیسے ختم کرنا ہے۔ ہم برائی کو اپنی زندگی میں ایسے ختم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں پہلے پاکیزگی کو لے کر آئیں، اور وہ پاکیزگی ہم اس وقت لا سکتے ہیں جب ہم روزہ رکھیں گے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے تو یہ جھوٹ ہماری زندگیوں میں سے ختم ہو جائے گا۔ پھر دعا کریں گے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے۔ جب ہماری زندگیوں میں خدا کے ساتھ رفاقت ہوگی تو یہ برائی ہم سے ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ خود اپنے آپ سے نہیں، بلکہ وہ بری سپرٹیں ہیں جو انسانوں کے اندر کام کرتی ہیں اور انسانوں کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ان چیزوں پر غالب آنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح مکاشفہ میں کہتے ہیں، مکاشفہ 3:21 میں کہتے ہیں کہ غالب آؤ، جو غالب آئے گا میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جیسے میں غالب آ کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہوں۔ ہم نے اس جھوٹ پر غالب آنا ہے، اس برائی پر غالب آنا ہے۔ جہاں ہمارے دل میں یہ آ رہا ہے یا کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، یہاں پر جھوٹ بول لینا چاہیے، وہاں پر ہی ہم انکار کریں گے جھوٹ کا۔ ہم غالب آئیں گے اس پر اور اس جھوٹ کو اپنی زندگی میں جڑ سے ختم کریں گے۔ ہم روزہ رکھیں گے، دعا کریں گے، اور دعا کے ذریعے ہم اس جھوٹ کو اپنی زندگیوں میں سے دفع کریں گے، نکال دیں گے۔ میرے عزیزو، آج ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اس جھوٹ کے بارے میں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب لوگ اس پر عمل کریں گے
اور اس کو عمل میں لے کر آئیں گے اور اپنی زندگیوں میں اس جھوٹ کو ختم کریں گے اور اس جھوٹ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ میرا ایمان ہے اور میرا اتنا ایمان مضبوط ہے کہ خدا ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے گا۔ جب ہم جھوٹ بولنا چاہیں گے اس وقت خدا ہمیں سچائی کی طرف لے کر جائے گا، اور جب ہم سچائی کی طرف آئیں گے تو ضرور ہم میرے عزیزو خداوند کے شاگرد ٹھہریں گے۔ اس وجہ سے پھر ہم جو ہے سچائی پر قائم بھی رہیں گے اور سچائی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اور دعا میں یہی مانگیں کہ خداوند ہماری جان کا لنگر بن، جیسے انسانوں نے بہت بڑے جہازوں کو لنگر ڈال کر اپنے کنٹرول میں کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارا سارا بدن خداوند کے کنٹرول میں ہو، تاکہ ہم اپنی ایک انگلی بھی نہ ہلا پائیں اپنی مرضی سے، اور خداوند کا نام ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ خداوند میں بڑھتے جائیں اور محفوظ ہوتے جائیں۔ خداوند بہت زیادہ برکت دے آپ کو۔ آمین۔